کرنا ہے بھائی. اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب, کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں, 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی؟ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں, جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے,
حنفی مالکی شافی حنبلی 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے, لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے. میرے دوستوں, میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی, حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی. تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی, 3 راتیں. چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے. تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے, وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے. اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت, تو فرمایا مجھے پتا تھا تم آئے ہوئے ہو, لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا. خشیت ان یکتب علیکم, صحیح بخاری میں ہے, مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو. حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے. نمبر 1 فرمایا آپ پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے. نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے. نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے. نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے. صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے, حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں. وجہ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہ جی آپ بھی شامل تھے. تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے, لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو, وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. تو کہا ٹھیک ہے. اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے, پردہ فرما گئے, جی پردہ فرما گئے. وہی ختم ہو گئی, جی وہی ختم ہو گئی. کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا جی نہیں اتر سکتی. کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو, میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں, پھر مسجد پڑھتے رہنا. کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا. صحابہ نے کہا واہ کمال امیر المؤمنین, جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی. حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی. فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے. یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کر دیا. بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے, شریعت پہ عامل ہے, شریعت بنانے والا نہیں ہے, شریعت پہ عمل کرنے والا ہے. وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں؟ ہمارے یہاں 2 غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا, یہ بھی جھوٹ ہے. نمبر 2 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا, لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلال سے اذان میں کہا کرو, یہ بہت اچھا لفظ ہے. تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے, اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو تراویح یوں ہی چلی ہے. پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 1300-1350 سال ہونے کو ہے, امت آج تک تراویح پر قائم ہے. کم از کم 20 رکعت ہے اور زیادہ فقہ مالکیہ میں تو 36 ہے. آپ کہیں گے 36 کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویہ کا معنی ہے 4 رکعت بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو. تو اس وقفے میں ہم ایک طواف کیوں نہ کر لیں؟ وہ ایک طواف کر لیتے, پھر اگلی 4 رکعت, پھر 4 رکعت پوری ہوتی, پھر ایک طواف کر لیتے, پھر اگلی 4 رکعت. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کعبۃ اللہ تو نہیں ہے, ہم کیا کریں, لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا. تو انہوں نے
ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی بطور ترویہ، راحت آرام کے لیے، تو یوں 36 بن گئی، یہ 16 رکعت اس کے نفل ہے سنت 20 رکعت. تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دی ہو، عام دنوں سے گھٹا دی ہو، آپ دکھا دیں. بلکہ عام دنوں سے بڑی ہوئی تو آپ دکھائیں گے. ہاں کھانا پینا اللہ نے گھٹا دیا، ابھی آپ نے دن میں نہیں کھانا، کھانے پینے ہم نے بڑھا دیے ہیں اور عبادتیں ہم نے گھٹا دی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی منشا پہ تو نہیں چل رہے. اچھا 20 رکعت تراویح جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اس میں 40 مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا. 40 مرتبہ سجدہ، قرآن کریم میں ہے نا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور 40 سجدے اس 20 رکعت میں ہمیں میسر آتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، جھکتا سجدے میں اس کی روح کو رب بلندی دیتا ہے، کہ یہ 40 مرتبہ پیکج تمہیں اس تراویح میں مل جاتا ہے. بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو میرے دوستو یہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم باقاعدہ پڑھیں یتقون علی اسیہم. امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑھے حضرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ورنہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر تراویح میں ٹھہر جاتے. ہاں جب بالکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ سوچ. اچھا رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے. میں کئی بار تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر نا بہت تعجب ہوتا ہے. تعجب کیا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی، جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، اور تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی اور جو 20 کہتے ہیں وہ بھی. یہ ایسی ہے بات. اور جب بحث شروع ہونی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے. ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی. اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے، تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لہٰذا ہم نبی والی تراویح پڑھیں گے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی، یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے. تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو، پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو؟ اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. آج سے تقریباً 12 سال پہلے یا 13-14 سال پہلے، مجھے اب یاد نہیں ہے، بہرحال کافی سال پہلے لاہور میں نے 20 رکعت تراویح پر بیان کیا. جب واپس آ گیا تو مجھے فون آیا، ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراویح پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا کس پر؟ کہا جی تراویح پر. میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے. مناظر کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو، مناظرے کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمندہ ہو. میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تیاری کر کے آ جائیں اور مناظرے کے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو. آپ اپنے مناظر کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کس کا کیا ہے، تاکہ پہلے تیاری کر کے. مجھے کہتے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے. میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہا جی نہ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے. میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا جب قرآن میں تراویح کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے؟ کتنی رکعتیں؟ کہا جی 8. میں نے کہا جو آپ تراویح پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت؟ کہا جی با جماعت. میں نے کہا 3 راتیں یا پورا رمضان؟ کہا جی پورا رمضان. میں نے کہا پورا رمضان تراویح کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے کہا تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا، پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی، اب کہتے ہیں صحابہ سے. تو میں نے کہا پورا مہینہ تم جماعت کہاں ثابت کرو گے؟ کہا صحابہ سے. میں نے کہا کتنی رکعت پڑھو گے؟ کہا جی 8.
کہاں ثابت کرو؟ کہتا جی حدیث سے. میں نے کہا پھر واپس چل پڑا. پہلے قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، صحابہ پر آیا. جب میں نے سوال کیا تو پھر واپس آ گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ یہ نہیں پتا تھا. چپ. میں نے کہا چلو ان کی تیاری کر لو، جب تیاری مکمل ہو جائے پھر فون کر لو. 12-13 سال گزر گئے ہیں، ابھی تو فون نہیں آیا. میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت، اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ، اور پڑھتے ہیں باجماعت. اس میں ختم کرتے ہیں قرآن، اور پڑھتے ہیں ہر مسجد میں. کتنے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1 تراویح 20 رکعت، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 باجماعت، نمبر 4 ہر مسجد، نمبر 5 ختم قرآن. اب یہ ہے پورا عمل. ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، تو پھر پوری دلیل دینی چاہیے نا. کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہو، پورا مہینہ پڑھی ہوں، باجماعت پڑھی ہوں، اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو، اور پھر ختم قرآن کیا ہو. جو تمہارا عمل ہے کوئی ایک حدیث پیش کرتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کچھ صحابہ سے لے گئے، کچھ بزرگوں سے لے گئے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگاں دا پڑھے ہے کہ حضور پاک دا پڑھے. اب آپ ثابت کر دو. گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے کبھی آپ کو تراویح پر گفتگو کرنی پڑے تو فوراً آدھے عنوان پر بات نہ کیا کرو. یہ تسی آپ کہتے ہو 20 ہے، ہم کہتے ہیں 8 ہے، 20 پہ دلیل دو. کہا نہیں، آپ کتنی تراویح پڑھتے ہو اس سے پوچھو کہ جی 8. کو جی 2-4 دن یا پورا مہینہ؟ کہا جی پورا مہینہ. اکیلے اکیلے یا باجماعت؟ کہے گا جی باجماعت. ایک مسجد میں یا ہر مسجد میں؟ کہا جی ہر مسجد میں. اس میں قرآن ختم کرتے ہو کہ صورتیں؟ کہا جی قرآن. کو جی اب بسم اللہ پڑھو، لاؤ حدیث. نہیں ہم تو پورا قرآن نہیں پڑھتے، صورتیں پڑھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، لاؤ حدیث. اللہ اللہ خیر سے لاؤ حدیث. نہیں ملتی، چلو تعلیم الاسلام میں دیکھ لو، بہشتی زیور میں دیکھ لو، دیکھو فقہ کتاب میں سارے مسئلے لکھے پڑے ہیں. آپ فقہ کا انکار کر دو، حدیث سے دکھا دو، اور جب نہیں دکھا سکتے پھر فقہ کو مان لو. تو عبادات کے لیے ضروری ہے عبادت کا وقت، عبادت کا مقام، اور عبادت کو سمجھنے والے علماء. ان 3 چیزوں کا خیال کریں گے تو عبادات بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت بہت عمدہ ہو جائے گی. اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرما